اچھا ایک بہت امپورٹنٹ بات جو پاپا آپ کو کرنی چاہیے میرا خیال سے وہ ضروری ہے کہ ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ لوگ بول رہے تھے کہ جہیز کے چکر میں ایک زمانے میں پورے پلاٹ بک جاتے تھے اور یہ ہوتا تھا کہ لڑکی کا جو عزت ہے سسرال میں یہ شاید انڈیا سے ہمارے یہاں ٹرانسفر ہوا تھا. میں بھی کرنا چاہ رہی تھی گھر گروی رکھ کے بیٹی کا جہیز دیا جا رہا ہے. آپ ہائی لائٹ کریں کہ آپ لوگوں نے کیا رول بنایا تھا اپنی بیٹا زندگی. بات یہ تھی کہ یہ چیز جو ہے نا ایک گھر کی تربیت سے بھی بڑی بلانگ کرتی ہے. ہاں کچھ حد تک تو یہ تھا کہ میرے جو والدین تھے انہوں نے بھی اس بات کو پیش نظر رکھا, لیکن جب میں اور تمہاری ان کی امی جب ہوں تو ہم نے یہ طے کر لیا تھا کیا ہم نے شرط ڈال لی ہے کہ ہم نے جہیز کے نام پہ جو ہم نے دینا ہے وہ ہمارے بس میں ہے وہ ہم دیں گے, لیکن جہیز کے نام پہ اس کو نہ ذکر کیجیے. تینوں بیٹیوں کو میں نے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہیز کے طور پر دی گئی ہو وہاں پہ. جی واہ اور ایسا بھی نہیں رکھا خدا نہ کرے کہ ان کی بے عزتی ہو سسرال میں, کیا بات, اس طور پہ دیا جو ان کے مستقبل میں کام آئے. مطلب لائک فار ایگزامپل جیسے کچن کی چیزیں ہوتی ہیں وہ امی نے جمع کی ہوئی تھی نا اپنی حیثیت کے مطابق, ماں کا ایک پیشن ہوتا ہے, لیکن بیڈ روم سیٹ اے سی پردے کارپیٹ فلانا ڈباکا نہیں. سیم ہے یہ کہ جب میرے بیٹے کی شادی ہوئی تو میں نے ان کی سسرال میں بیٹھ کے ان کے والد اور والدہ سے کہا کہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جہیز کے نام پہ بیڈ تک نہیں مجھے چاہیے. اس کے کمرے میں آئے بیڈ لگا ہوا ہے, میں دوسرا بیڈ کہاں ڈالوں گا, کوئی چیز نہیں چاہیے. وجہ یہ کہ میں نے یہ اس کو بنا لیا بینگ فادر کہ یہ ایک بوجھ جو ہے ہماری خالاؤں کی شادی میں بھی جہیز والی چیز نہیں ہوئی تو وہ یہی ہوا نا ماحول پورے گھر کا بنا ہوا ایسا ہی ہوتا ہے ایک اگر چل رہا ہے کہتے ہیں. اور میں بھی خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی, اس کی پسند کی شادی, یونیورسٹی میں لڑکی پڑھی لکھی تھی, اس کی شادی کی. وہ بچی کو اس نے کہا کہ اسی ہفتے آپ شادی کریں ورنہ میں شادی نہیں کروں گی. ہم 2 دن کے نوٹس پہ گئے, حمزہ کو ڈریس بھی پتہ نہیں کہاں سے اس نے لے کے پہنا, وہ اس کو ایز اٹ از اٹھا لائے. با خدا اگر وہ ایک کوئی چمچ تک گھر میں لائی ہو تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں, میں تو کہتا ہوں, اور جب گئی ہے تو سارا زیور لے گئے. میں تو خیر وہ ایک الگ بات ہے, آئی سویئر وہ الگ بات ہے. اچھا میرے فیصل کی شادی مثال ہونی چاہیے, ہاں اس کو آگے بڑھانا اس چاہیے. کو تو یعنی یہ چیز تو یعنی ایک زمانے میں جب پہلے شادیوں میں پہلے کی ابھی میں یہ بہت بڑا فرق ہے. وہ ایک تو میں نے اب کہا کہ اب زمانے میں یہ بچیوں کی ملازمتیں بھی ہونے لگی ہیں چھوٹے پیمانے پہ بڑے پیمانے پہ, اس سے ماں باپ کے کندھوں پہ بوجھ کم ہوا ہے. بہت اچھی بات ہے. اگر بچے خود کر رہے ہیں نا, کما رہے ہیں اور خود کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ اور بڑھنا چاہیے اس چیز. اب میرے فیصل کی شادی کی تھی نا تو میرے فیصل نے پہلے کہہ دیا تھا کہ امی کوئی جہیز ویز نہیں لینا. میں نے کہا نہیں لینا. ہم نے 3 کپڑوں میں اس کو جو جوڑا پہنا تھا اس نے نکاح کا بس اسی میں لے کر یہ ہونا چاہیے. اس چیز کو تو اتنا زیادہ کرنا چاہیے نا. جی جی ایکچولی جو نہیں اس کی ایک مثال سب سے پہلے میں کیا دینا چاہتا ہوں. جی بینگ مسلم اگر ہم یہ بات سوچتے ہیں تو جب ہم اپنے نبی کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہ کیا انہوں نے دیا تھا, وہ مثالیں نہیں یاد رکھتے. اپنی بیٹی کو کیا چیز دی تھی, کیا جہیز تھا, تو وہ جہیز اور ایکسپٹ کرنے والا بھی کون تھا. اچھا ابو ذرا ایک بات تو میں نے آپ سے پوچھی نہیں, مجھے یہ بتایا. اس وقت میں بزی تھی, میری شادی ہو رہی تھی تو مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی. میں بتاؤں اکثر ایسا ہوتا ہے جب ارینجمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو گھر میں ہی آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں فلانے کے, مطلب لائک میاں بیوی کے درمیان ہی جھگڑے ہو جاتے ہیں, یہ نہیں ہوا فلانا نہیں ہوا. تو جب میری یا سنا کی یا سویرا کی شادی ہوئی اس وقت امی اور آپ کے بیچ میں کوئی پرابلم ہوئی تھی, جیسے کہ جھگڑا ہوا تھا کوئی کسی بات کو لے کر, ذمہ داریوں کو لے کر, یا کوئی ایسی چیز ہوئی تھی؟ ایکچولی میرا خیال کوئی بہت زیادہ اس کی 2-3 وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ جہاں میری رہائش ہے اب بھی وہیں رہتا ہوں, اللہ کا شکر ہے, وہ ایک کمپاؤنڈ ہے, بہت بڑا ایریا ہے. تو جو بھی تقریب سب جو ہو رہی تھی گھر کے اندر یعنی مہندی اچھا کمپاؤنڈ پہ ہوتی, گھر کے باہر کمپاؤنڈ میں ہوئی, تو اس لیے کوئی بڑا جھگڑے کس بات پہ ہوتے ہیں, اب بتایا نہیں
वो सारा सामान तो वहीं घर में रह गया और फलाना हो गया और इतनी इतनी सी बातों पे ये झगड़े तो होते हैं। हाँ वो तो होता है। एक दिन में 5-5 6-6 दफा होता है कि जी खाना लेट आ गया। बिल्कुल। मैं भी अपने मियाँ से झगड़ा करती थी कि 12 बजे का टाइम था, अब 1:30 बजने वाला है, हाँ। क्यों नहीं खाना आया, क्यों गलत जगह हाँ ऑर्डर जी, दिया आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। ये औरतें लड़ती हैं, हाँ। ये लड़ाई नहीं है, ये उस वक्त का ये वही तकाजा तो होता है। परेशानियां और मैं टेंशन है, टेंशन। एक बात मैं जो करने वाली थी ना, हिंदू मुआशरा हमारे पे, हम उसके इन्फ्लुएंस में बहुत अरसा तक रहे और इसी बहुत वजह सारे के रहे लोग वहाँ पे रहे हम। हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं, हम हाँ। अभी भी हैं हाँ कि जी बेटी के घर से हम तो पानी भी नहीं पीते। ये क्या शर्म है? या बेटी ने अगर कोई गिफ्ट दिया, ना 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 हम नहीं लेते उस, हालांकि इस्लाम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं नहीं। हजूर पाक अपनी बेटी से प्यार करते थे, गिफ्ट वगैरह अगर या कोई लेना देना, प्यार मोहब्बत, ये सारा कुछ होता था। जी। अब हमारे यहाँ हमने इंडियन मूवीज देखी हैं, अरे भाई हम तो अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। तो ये हमारी शरह में नहीं है, हमारे मुआशरे में भी नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह का इस्लाम में बहुत आसानियां हैं। हाँ। इस्लाम में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं। हाँ। और पूरा ज़ाब्ता-ए हयात अच्छा है। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.